علیکم ٹو آل ویورز۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے تغدقین کے سپاہی تغدقین اور گوکچے کے پاس آتے ہیں اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ سامسا کہتا ہے تغدقین بھائی زندہ ہیں۔ دوسرا سپاہی گوکچے کو چیک کرنے کے بعد کہتا ہے گوکچے ہاتن مر چکی ہیں۔ سامسا کہتا ہے ہمیں انہیں فوراً واپس قبیلے میں لے جانا ہوگا، فوراً اپنے گھوڑے تیار کرو۔ دوسری طرف سارتین سپاہیوں کی لڑائی کے بعد اس جگہ پر جاتا ہے۔ اس کے سپاہی قبیلے کے ایک سردار کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ سردار سارتین کو دیکھ کر کہتا ہے ارطغرل نے صحیح کہا تھا، یہ سب تمہارا گندا کھیل ہے۔ سارتین کہتا ہے ان زمینوں پر طاقت اور قدرت میری ہے، لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں سکے، اس لیے تمہیں اب اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ پھر سارتین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر وہ اس کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی آ کر سارتین کو بتاتا ہے ارطغرل شہزادے کو بھگا کر لے گیا ہے۔ سارتین کہتا ہے بہت اچھے، اب وہ ہیرو نہیں رہا، اب وہ ریاست کا باغی ہے۔ ہم نے ایک ہیرو کو باغی بنا دیا ہے۔ پھر وہ کمانڈر سے کہتا ہے اپنے سپاہی لے کر کائی قبیلے میں جاؤ اور ارطغرل کو تلاش کرو۔ اگر وہ ارطغرل کو تمہارے حوالے نہ کر سکے تو ان کے خیموں کو جلا دو۔ کمانڈر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ دوسری طرف ارطغرل یید کو لے کر ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، پھر وہ اسے گھوڑے سے اتارتے ہیں۔ اس کے بعد یید کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یید کہتا ہے میں ان کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں جو نویان کی عورت نے مجھے دیے تھے۔ ارطغرل پوچھتے ہیں کون عورت؟ یید کہتا ہے گنجگل۔ یہ سنتے ہی ارطغرل غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لازمی کوبیک نے ان دونوں کو ملوایا ہے۔ ترگت کہتا ہے یہ بھی لازمی ہے کہ اسی عورت نے بواچ کو بھی اس کھیل میں شامل کیا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو ترگت، اب سے ہم ان کے ٹھکانوں پر نظر رکھیں گے اور ابھی ہم قبیلے میں نہیں جائیں گے کیونکہ کوبیک اور اس کے آدمی ہمیں ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ یید کہتا ہے یہ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ سب لوگ مصیبت میں پڑ گئے ہیں اور اب سارتین آپ کو غدار قرار دے دے گا۔ ارطغرل کہتے ہیں نہیں یید، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک بہادر سپاہی ہو، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو گائتلی کے غار میں چلیں۔ دوسری طرف سنگرتکین اپنے سپاہیوں کے ساتھ نویان کی کھوج میں مصروف تھا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے میں نے گنجگل کی لاش دیکھی ہے، انہوں نے اسے مار دیا ہے، تم لوگ میرا یہیں پر انتظار کرو، اگر میں رات تک واپس نہ آؤں تو تم لوگ واپس قبیلے میں چلے جانا۔ یہ کہہ کر سنگرتکین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نویان بھی اسی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ راستے میں ایک جگہ پر رک کر ارد گرد جائزہ لینے لگتا ہے۔ اتنے میں سنگرتکین اسے وہاں نظر آتا ہے۔ پھر وہ سارتین کا سارا کھیل سمجھ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے واہ سارتین، تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو۔ ایک طرف تم نے تغدقین کو میرا شکار بنا دیا اور دوسری طرف تم مجھے سنگرتکین کا شکار بنانا چاہتے ہو، میں تم سے اس کا حساب ضرور لوں گا۔ دوسری طرف سیلجان گوکچے کے بارے میں بہت پریشان ہوتی ہے اور پھر وہ رو کر کہتی ہے نہ جانے اس گھٹیا نویان نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ گندگدو کہتا ہے پریشان مت ہو، تغدقین اسے بچا لے گا جیسے میں نے تمہیں بچایا تھا۔ اسی دوران عبدالرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ امیر سارتین کا کمانڈر آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بھیجو اسے۔ پھر کمانڈر اندر آ کر حائمہ خاتون سے کہتا ہے ہم ارطغرل کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہے وہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں امیر سارتین میرے بیٹے سے کیا چاہتا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے امیر حضرت نے ارطغرل کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر حلیمہ بھی اسے غصے سے کہتی ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی ارطغرل کے لیے یہاں آنے کو، کیا کیا ہے اس نے؟ پھر حائمہ خاتون حلیمہ کو خاموش کراتی ہیں۔ پھر وہ کمانڈر سے کہتی ہیں سارتین کو جا کر بتاؤ کہ میں اسے اپنے بیٹے کا ایک بال بھی خراب کرنے نہیں دوں گی۔ پھر گندگدو اس کمانڈر سے پوچھتا ہے سارتین میرے بھائی سے کیا چاہتا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے ہم نے امیر سارتین کے ساتھ جا کر غدار قبیلوں پر حملہ کیا تھا، اس دوران ارطغرل ان کے ساتھ مل گیا اور ہمارے خلاف لڑنے لگا اور اس دوران اس نے شہزادے یید کو بھی وہاں سے بھگا کر لے گیا جس کو سلطان علاؤالدین نے موت کی سزا سنا دی ہے۔ اب امیر سارتین نے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی وہ دونوں ملے ان دونوں کو مار دیا جائے اور اب ہم آپ کے خیموں کی تلاشی لیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل اس وقت خیمے میں موجود نہیں ہے لیکن تم تلاشی لے سکتے ہو، ہم ریاست کی عزت کرتے ہیں۔ پھر وہ کمانڈر اپنے سپاہیوں کو تلاشی لینے کے لیے خیمے میں بھیج دیتا ہے اور پھر وہ ارطغرل کے خیمے میں جاتا ہے۔
پھر وہ باہر آ کر کہتا ہے میں باہر کے خیموں کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ پھر حائمہ خاتون عبد الرحمن سے کہتی ہیں کہ تم باہر جا کر سب کو بتا دو کہ انہیں خوشی خوشی تلاشی لینے دیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ ارطغرل یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سب سپاہی عبد الرحمن کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ کمانڈر کے جانے کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں میرا بیٹا سنگرتکین اس دوغلے کوبے کی تعریفیں کرتا تھا۔ دوندار کہتا ہے ارطغرل بھائی صحیح تھے، سارتن نے ہمارا اعتبار حاصل کیا تاکہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ سارتن سے آمنے سامنے بات کی جائے۔ ہم مہمان خانے میں جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارتن مہمان خانے میں پہنچتا ہے تو بواج وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ سارتن اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا خبر ہے بواج؟ بواج کہتا ہے نویان نے تغدکین اور اس کی بیوی کو مار دیا ہے۔ اس پر سارتن کہتا ہے انشاءاللہ سنگرتکین اسے دیکھ لے گا۔ پھر بواج کہتا ہے گنجگل خاتون بھی ماری گئی ہے، گوگچے نے بھاگنے کی کوشش کے دوران اسے مار دیا تھا۔ اس پر سارتن کوئی جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے وہاں سے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے سپاہی گائتلی کے غار میں موجود ہوتے ہیں اور اس دوران ابن العربی بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ یید کا معائنہ کرتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں تیر نے زخم ضرور کیا ہے لیکن یہ اتنا گہرا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ترگت کو خنجر گرم کر کے لانے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یید کے منہ میں لکڑی کا ٹکڑا رکھ کر تیر نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل گائتلی سے کہتے ہیں تم فوراً قبیلے میں جاؤ اور ارطغرل کو بتا دو کہ ترگت الپ اور یید دونوں محفوظ ہیں اور میری والدہ اور حلیمہ سلطان کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد گائتلی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ابن العربی گرم خنجر یید کے زخم پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف مہمان خانے میں بواج سادتن سے کہتا ہے میں قبیلے واپس نہیں جا سکتا کیونکہ سب کو پتہ چل چکا ہے جو میں نے کیا ہے۔ سادتن کہتا ہے تم پریشان مت ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ کونیا لے کر جاؤں گا، تب تک تم میرے ساتھ یہیں رہو۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ سنگرتکین بے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سادتن کہتا ہے بھیجو اسے۔ پھر وہ بواج سے کہتا ہے تم جا کر یہیں پر چھپ جاؤ، دیکھتے ہیں سنگرتکین کیا خبر لایا ہے۔ اس کے بعد سنگرتکین سادتن کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم وہاں انتظار کرتے رہے جہاں آپ نے اس کا ٹھکانہ بتایا تھا لیکن وہ وہاں نہیں آیا اور وہاں مجھے وہ عورت بھی ملی ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا۔ سادتن پوچھتا ہے کون تھی وہ عورت؟ سنگرتکین کہتا ہے گنجگل۔ اب آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ میرا بھائی ارطغرل گمشتکین کے بارے میں غلط نہیں تھا اور گنجگل نویان کے ساتھ اس لیے مل گئی تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لے سکے۔ پھر سادتن کہتا ہے تمہارے بھائی ارطغرل نے اپنا سر انصاف کی تلوار کے نیچے رکھ دیا ہے۔ سنگرتکین پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے امیر حضرت؟ سادتن کہتا ہے ہم نے غدار قبیلوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا تھا اور یید بھی وہیں موجود تھا۔ پھر سادتن کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ ان باغیوں کی اور شہزادے کو وہاں سے بھگانے میں کس نے مدد کی ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے جو ارطغرل نے وہاں کیا ہے۔ یہ سن کر سنگرتکین کچھ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف باہر مہمان خانے میں نویان چھپ کر جاسوسی کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کچھ سلجوق کے زخمی سپاہی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے۔ سب سے پیچھے ایک زخمی سپاہی آ رہا ہوتا ہے۔ نویان اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھ تاچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے ترک غدار قبیلوں پر حملہ کیا تھا؟ سپاہی کہتا ہے ہاں۔ پھر نویان پوچھتا ہے ارطغرل کا کیا بنا؟ سپاہی کہتا ہے وہ شہزادے کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ نویان غصے سے کہتا ہے سادتن ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد نویان اس سپاہی کو وہیں مار دیتا ہے۔ دوسری طرف سنگرتکین سادتن کے بات پر کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، میرا بھائی ریاست کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر سادتن غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل کی طرفداری کرنا چھوڑ دو سنگرتکین، اگر تم یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے جو سلطان علاء الدین نے تمہیں دی ہے تو ابھی استعفیٰ دے دو تاکہ شہزادے یید کو سزا مل سکے۔ اگر اس سے پہلے سلطان علاء الدین یہاں پر آ گئے تو وہ خود ہمیں سزا دے دیں گے۔ پھر سنگرتکین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سے ہٹ نہیں رہا۔ شہزادے یید کو سلطان علاء الدین کے مطابق سزا ضرور ملے گی اور میں خود ارطغرل کو اپنے ہاتھوں سے سلطان علاء الدین کے حوالے کروں گا اور سب دیکھیں گے کہ وہ بے گناہ نکلے گا۔ پھر سادتن پوچھتا ہے اگر اس نے تمہاری بات نہ مانی اور سلطان علاء الدین کے سامنے نہ پیش ہوا تو؟ پھر سنگرتکین کہتا ہے تو پھر اسے بھی وہی سزا ملے گی جو شہزادے یید کو ملے گی۔
یہ سن کر سادتن خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جیسے تمہاری مرضی سنگرتکین، اب جا کر شہزادے کو تلاش کرو اور اسے مار دو اور ارطغرل کو سلطان علاؤدین کے سامنے پیش ہونے کے لیے راضی کرو۔ دوسری طرف گایتری ارطغرل بے کے پاس پہنچ کر ترگت اور یید کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ پھر ارطغرل بے حیمہ ہاتون کے خیمے میں جا کر بتاتے ہیں کہ ترگت، الپ اور یید دونوں محفوظ ہیں اور باقی تمام لوگ بھی محفوظ ہیں۔ یہ سن کر حیمہ ہاتون اور حلیمہ سلطان خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد حیمہ ہاتون امیر سادتن کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ارطغرل کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف دودرگا کے سپاہی گوکچے اور تغدکین کو لے کر قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور چیخنے لگتے ہیں اور قبیلے میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ اتنے میں حیمہ ہاتون اور باقی لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ سب لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر شدید رونے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ارطغرل بے وہاں پہنچتے ہیں۔ پہلے وہ گوکچے کو چیک کرتے ہیں، پھر وہ اشارے سے کہتے ہیں کہ گوکچے زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تغدکین کو چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اسے فوراً خیمے میں لے چلو۔ اس کے بعد وہ سب لوگ تغدکین کو خیمے میں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حیمہ ہاتون روتے ہوئے کہتی ہیں ہم تمہارا بدلہ ضرور لیں گے گوکچے، جس نے بھی یہ کیا ہے اسے اس بات کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سپاہی گوکچے کو اٹھانے آتے ہیں تو سیلجان انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتی اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو